بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائی، بزرگوں، کیا آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اس کائنات کی زمین پہ کہاں، کس وقت اور کیسے پہلی ملاقات ہوئی تھی؟ آدم اور حوا کی کہانی، جسے اسلام میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، انسانی تاریخ کی سب سے اہم اور جذباتی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پہلے مرد اور عورت اور پوری انسانیت کے والدین تھے۔ جنت سے اتارے جانے کے بعد زمین پر ان کی ملاقات کا ذکر اسلامی روایت سے ملتا ہے اور صدیوں سے مسلمانوں کو متاثر کرتا رہا ہے۔ قرآن پاک ان کی تخلیق، ان کی غلطی، ان کی توبہ اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وضاحت کرتا ہے۔ زمین پر ان کا دوبارہ ملاپ امید، معافی اور اس دنیا پر انسانی زندگی کے آغاز کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور انہیں بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ قرآن پاک سورہ عمران کی 59 نمبر آیات میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اس لیے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے ساتھی کے طور پر پیدا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ امن اور سکون سے رہ سکیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ جنت میں رہتے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے لطف اندوز ہونے کا حکم دیا، لیکن انہیں مطمع کیا کہ وہ کسی ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 میں، جس کا ذکر ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو آرام اور کثرت سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تاہم شیطان نے انہیں وسوسوں اور فتنوں کے ذریعے دھوکہ دیا۔ اس نے انہیں باور کرایا کہ ممنوع درخت سے کھانا انہیں لافانی یا فرشتہ بنا دے گا۔ اس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے درخت کا وہ پھل کھایا۔ فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہیں شرمندگی اور ندامت بھی محسوس ہوئی۔ شیطان کے برعکس، جس نے توبہ کرنے سے انکار کیا، آدم اور حوا نے معافی کے لیے مخلصانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ قرآن پاک نے ان کی دعا کا تذکرہ کیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن فیصلہ کیا کہ وہ ایک وقت تک زمین پر رہیں گے۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ طٰہٰ میں، قرآن پاک کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم سب جنت سے اتر جاؤ، اور جب تک تم کو میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی نقصان اٹھائے گا۔ اسلامی روایات میں بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو زمین کے مختلف مقامات پر اتارا گیا تھا۔ بعض روایت میں بتایا گیا کہ آدم موجودہ سری لنکا کے علاقے میں نازل ہوئے، جبکہ حوا عرب میں جدہ کے قریب اتاری گئی تھی۔ اگرچہ یہ مقامات براہ راست قرآنی آیات کی بجائے بنیادی طور پر تاریخی روایات پر مبنی ہیں، لیکن اسلامی تاریخ کی کتابوں میں ان کے بڑے پیمانے پر ذکر کیا گیا ہے۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے ایک دوسرے کو طویل عرصے تک تلاش کیا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں، وادیوں اور صحراؤں میں گھومتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی پیاری بیوی کے ساتھ دوبارہ ملنے کی دعا مانگتے رہے۔ ان کی جدائی ایک مشکل امتحان تھا، جس نے انہیں صبر اور اللہ تعالیٰ پر انحصار سکھایا۔ اسلامی روایت کے مطابق آخرکار وہ مکہ مکرمہ کے قریب جبل عرفات، جسے کوہ عرفات نامی جگہ پر دوبارہ اکٹھے ہونے کا شرف حاصل ہوا۔
بعض علماء نے وضاحت کی ہے کہ نام عرفات عربی لفظ سے آیا جس کا مطلب ہے جاننا یا پہچاننا، کیونکہ آدم اور حوا نے ایک دوسرے کو اپنی طویل جدائی کے بعد وہاں پر جانا، ایک دوسرے سے ملے، پہلی ملاقات ہوئی جنت کے بعد، زمین پہ اترنے کے بعد۔ ان کا دوبارہ ملاب زمین پر انسانی تہذیب کا آغاز تھا۔ انہوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، خاندانی زندگی بنائی اور اپنے بچوں کو ایمان اور خالق کی اطاعت سکھائی۔ آدم علیہ السلام بھی انسانیت کے پہلے نبی ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، 60 ہاتھ اونچا۔ یہ حدیث مسلمانوں کو اس عظمت اور شرف کی یاد دلاتی ہے جو پہلے انسان کو دی گئی تھی۔ آدم اور اما حوا کی کہانی انسانیت کے لیے بہت سے سبق لے کر آئی تھی۔ سب سے پہلے وہ یہ سکھاتا ہے کہ ہر انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن سچی توبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لاتی ہے۔ دوسرا، یہ شیطان کے وسوسوں اور فریب کے خطرے کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت، صبر اور ایمان زندگی کے ضروری حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن، لہذا اسے دشمن ہی سمجھو۔ زمین پر آدم علیہ السلام اور حوا کا ملاپ نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ معافی اور امید کے بارے میں ایک روحانی یاد دہانی بھی ہے۔ غلطی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف خلوص سے وہ پلٹ گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور آنے والی تمام نسلوں کے لیے نمونہ بن گئے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانی گناہ سے زیادہ ہے، اور جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ ہدایت اور سکون پا سکتا ہے۔ دوستو، گناہ گار لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے، بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔